اسحاق رانا صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں، یہ کون لوگ ہیں نہ جن کا مذہب ہے نہ جن کو پاکستان سے ہمدردی ہے، یہ مذہب کی آڑ میں مذہب کا نام استعمال کر کے اس حد تک دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے آتے ہیں، جمعے کی نماز پر دھماکہ، یعنی نمازیوں کو ٹارگٹ کرنا، یہ دین دشمن ہی نہیں، ملک دشمن ہی نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ملک صاحب، دل بہت دکھی ہے اور یقین کریں کہ ایک عجیب سا نا اندر تکلیف ہے، اور وہ میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے جو میں شیئر کر سکوں۔ وہ بیچارے جو گھر سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ ہم جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ کبھی واپس اپنے گھر نہیں جا سکیں گے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، میں انہیں انسان ہی نہیں مانتا۔ یہ ایک بات میری ملک صاحب یاد رکھیے گا کہ میرے نبی برحق نے فرمایا تھا کہ جو ایک شخص کی جان لیتا ہے نا، وہ پوری انسانیت کی جان لیتا ہے۔ یہ اتنے ظالم اور سفاک لوگ ہیں کہ یہ ایک دو نہیں، ان کے نظر میں درجنوں لوگوں کی زندگی کوئی میٹر نہیں کر رہی۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کس چیز کی آئیڈیالوجی لے کے لوگ چل رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس موقع کے اوپر اگر ہمارا پوری قوم اور ہمارے تمام جتنے بھی اکابرین سیاست ہیں، اگر وہ ایک پیج پہ نہ کھڑے ہوئے، یہ حادثے پھر ہو جائیں گے۔ کبھی ہم بلوچستان میں میتیں اٹھاتے ہیں، کبھی ہم کے پی میں میتیں اٹھاتے ہیں، کبھی ہم اسلام آباد میں میتیں اٹھاتے ہیں۔ اور خدا کا واسطہ ہے یار، اپنے سیاسی اختلافات ایک جگہ رکھ کے خدا کا واسطہ ہے اس ناسور کو روکنے کے لیے کچھ کرو۔ لاہور میں بسنت تھی یار، چلو لوگ خوش ہو رہے تھے، میں سیاسی طور پہ ان کو جو مرضی کہہ دوں، ہماری خوشیاں کسی کو راس نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی موقع آتا ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، عید تہوار سے پہلے دہشت گردی ہو جاتی ہے، کبھی جناب علی کو کرکٹ ٹیم آ جائے اس سے پہلے ہو جاتی ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ 2 سال پہلے ایگزیکٹ آج کے ہی دن نا بلوچستان کے اندر جو ہے دھماکہ ہوا تھا اور اس میں درجنوں لوگ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک آج کے دن ہی۔ کب تک ایسے میتیں اٹھائیں گے ملک صاحب؟ ہمیں ایک لائن لینی پڑے گی، ہمیں اپنی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کرنا ہوگا کہ ہم نے دہشت گردوں کا کلام کما کرنا ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حماد حسن صاحب، خودکش بمبار کے بارے میں جو ابتدائی تحقیقات کے بعد چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے اس نے تربیت لی، اور یہ جو ہے خاص طور پہ اگر اس گروہ کی بات کی جائے جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، یعنی طالبان رجیم کی سرپرستی میں اگر لوگ وہاں سے ٹریننگ لے کر آئیں گے، اور یہ کیا اس ریجن کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ ملک صاحب، ہمیں یہ خبر کیوں دے رہے ہیں کہ اس نے افغانستان سے تربیت لی تھی یا اس نے کہاں سے تربیت لی؟ ہمیں یہ خبر چاہیے کہ مکمل طور پر یہ چیز روک دی گئی ہے۔ رانا صاحب، اسحاق رانا صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ میرے دکھ کو بیان کیا، اور وہ میرا دکھ نہیں ہے، وہ آپ کا دکھ ہے، وہ اور پاکستانی کا دکھ ہے۔ کب تک ہم یہ لوگ نمازوں کے لیے جاتے اور ان کی لاشیں آتی رہیں گی؟ عید کی نمازوں میں لوگوں پر حملے ہوئے، آفتاب شیرپاؤ صاحب پر عید کے نماز میں مسجد کے اندر حملہ ہوا تھا، اسفندیار ولی پر عید کے دن حملہ ہوا تھا، ایک NBA جمشید مومن جنازے میں مارے گئے تھے۔ کب تک یہ ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ دیکھیں، اس ملک سے ہم لوگوں کو محبت ہے، یہ ہمارا جنون ہے یہ ملک، اور ہمیں دکھ ہوگا۔ لیکن میں ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں۔ چند سال پہلے میں ایک دوست کے ساتھ تیراہ گیا تھا، وہ تیراہ جہاں پر دہشت گرد قابض ہیں، تو ہم نے دوپہر کا کھانا ایک سکھ کے گھر کھایا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے دنیا کی محفوظ ترین جگہ یہی ہے، میرے اور میرے خاندان کے لیے۔ ہمارا جینس تو یہ ہے۔ 1947 سے پہلے پاکستان کے ہر گاؤں میں سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ وزیرستان اور تیراہ تک ابھی 2010 تک یہ لوگ رہائش پذیر تھے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آخر یہ جنون کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمارا جینس تو نہیں ہے۔ اگر یہ بیرونی ہاتھ ہے، یہ پاکستان دشمن ہے، تو پھر ان کو روکنے کے حوالے سے کیا ہوا؟ گزشتہ 20-25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ آج
میرے لوگوں کی 30-32 لوگوں کی لاشیں ان کے گھروں میں گئی تھی. کیا وہ کوئی لڑائی لڑنے گئے تھے یا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے گئے تھے؟ کیا قصور تھا ان کا؟ بس بھی کرے. اور جیسے کہ رانا صاحب نے کہا کہ سیاستدان متفق نہیں ہوتے، یہ لوگ اگر متفق ہو گئے تو عوام تو متفق ہے. یہاں پر تو حماد کا یا رانا صاحب کا یا نصر اللہ ملک صاحب کا اختلاف تو نہیں ہے. آئے نا، آپ بھی لیڈ کریں نا بھئی. ہم کب تک یہ بھگتتے رہیں گے یہ سلسلہ؟ ہم روز روز لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم مزید اس پہ ہم کیا تجزیہ کریں؟ ہم تو تجزیہ کرتے کرتے تھک گئے. وہ فلاں جگہ ٹریننگ لی تھی، وہ فلاں جگہ سے آیا تھا. بھائی کیوں آیا تھا؟ ہمارا بارڈر موجود ہے، ہمارے بارڈر پر ہمارے ادارے موجود ہیں. ہمارے ٹھیک ہے، ہمیں اپنے اداروں پر فخر ہے، اپنے لوگوں پر فخر ہے، ہمارے لیے شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن یہ چیز کیوں نہیں رک رہی ہے؟ حماد حسن صاحب اگر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کوئی تاریخ کے کچھ واقعات رکھوں. آپ کو یاد ہے، بلکہ آپ کا چونکہ اس صوبے سے آپ تعلق بھی رکھتے ہیں، آپ نے یہ سارے واقعات رپورٹ بھی کیے ہیں، اس پہ بات بھی کی ہے. قصہ خانی بازار جو تھا وہ ایک زمانے میں ایسے ماحول بن گیا تھا کہ ہر روز دھماکہ وہاں پہ ہونا ہے. اور جتنے جو ہے بم دھماکے ہوئے یا وہاں پہ جو کارروائیاں ہوئی اس قسم کی دہشت گردی کی، جو آخری بہت بڑی کارروائی وہ بھی ایک ایسی مسجد کے اندر ہوئی تھی جس میں جو ہے وہ 200 کے قریب افراد شہید ہوئے تھے. اس کے بارے میں بھی ایک جو ہے وہ تحقیقات کے بعد پتہ چلا تھا کہ ایک افغانی نیشنل تھا جو وہاں کافی عرصے سے رہ رہا تھا، جس نے پھر یہ خودکش دھماکہ کیا. یعنی ہم افغانستان کو بارہا یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنی سرزمین ہمارے اوپر جو ہے استعمال نہ کرنے دیں. وہاں کے جتنے بھی لوگ وہاں پہ بسے ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں پہ مقیم ہیں، دہشت گردی کی کارروائیوں کے جو گروہ ہیں، ہم ان کا پورا ایک ڈیٹیلز پورا ڈوزیر دیتے آئے ہیں ہر افغانستان کی حکومت کو، لیکن ہمیں وہاں سے کبھی مثبت جواب نہیں ملتا. دیکھیے ملک صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر عالمی دہشت گرد تنظیمیں آ کر بیٹھ گئی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ یو این رپورٹ کا کہنا ہے. اور ایک بار نہیں، کئی مرتبہ یو این رپورٹ سے حوالے سے ہے. وہاں پر داعش بھی ہے، وہاں پہ القاعدہ بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، حافظ گل بہادر بھی ہے، احرار بھی ہے. میں گنتا جاؤں تو مجھے 1 گھنٹہ لگے گا. اور میں نے ان چیزوں پہ ہمیشہ صحافت کی ہے، میں نے ان کو رپورٹ کیا ہے، جانتا ہوں بہت کچھ اس کے بارے میں. لیکن ہمارا بارڈر تو ان کے ساتھ ہے نا. بہت سے ممالک کے بارڈرز ہوتے ہیں، وہ روک لیتے ہیں ان چیزوں کو. افغانستان کتنا تگڑا ملک ہے کہ ہم اس کو نہیں روک سکے. کیوں ہم ایک مربوط پالیسی، نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے ہمارا؟ ہمارے 150 بچے شہید کر دیے گئے تھے. نیشنل ایکشن پلان بنا تھا ایپیکس کمیٹی، تو کدھر ہے وہ؟ اس کی امپلیمنٹیشن کدھر ہے؟ اور اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے؟ ہم تو صاف ہی ہم تو تجزیہ کریں گے. ٹھیک ہے حماد صاحب، میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. ملک کے ممتاز عالم دین علامہ امین شہیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہیدی صاحب بہت شکریہ پرانے وقت دینے کے لیے. شہیدی صاحب، افسوسناک واقعہ ہے اسلام آباد میں جمعے کی نماز پڑھنے والوں کو نشانہ بنایا جانا. انتہا پسندی ہے، غیر ملکی قوتیں ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ وہ اصطلاح ہیں، جملے ہیں جو ہر حادثے کے بعد ہم سب بولتے ہیں اور درد دل سے بولتے ہیں. شہیدی صاحب، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، جس طریقے سے ہم نے افغانستان کی بھرپور مدد بھی کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے تشکیلیں دی جاتی رہیں، پاکستان میں آ کے وہ یہ کارروائیاں کرتے رہے. پھر آج جو حماد حسن صاحب بات کر رہے تھے کہ وہاں بڑے بڑے گروپ جو اس وقت موجود ہیں، عالمی سطح کے دہشت گردوں کے گروہ وہاں پہ موجود ہیں. اس پورے خطے کے لیے افغانستان کی جو پالیسی ہے طالبان رجیم کی، وہ کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیے، جہاں پر بھی دہشت گردی ہوگی وہ یقینی طور پر خود اس ملک کے لیے بھی خطرے کا سبب بنے گی اور اس کے ہمسایوں کے لیے بھی. افغانستان آج دہشت گردی کا اڈا نہیں بنا، گزشتہ 40 سالوں سے دہشت گردی کا اڈا تھا. پہلے بھی یہی ہوتا تھا، ہم کہتے تھے بھی افغانستان سے آ رہے ہیں، اس وقت انکار کر دیا جاتا تھا. آج کہا جا رہا ہے نہیں، وہاں سے آ رہے ہیں. تو بھائی پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے؟ اگر پہلے بھی درست تھا تب بھی ریاست کی کوتاہیاں تھیں، اگر آج درست ہے تب بھی ریاست کی کوتاہیاں ہیں. اگر بارڈر کے اس پار سے یہ لوگ آتے ہیں تو آپ ان کے یہاں پر جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ایک شہر کے اندر دیکھیں، اسلام آباد جیسا شہر، یہاں پر ایک خودکش حملہ آور کو لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. گلی گلی میں جاسوسیں موجود ہیں، گلی گلی میں اداروں کے لوگ موجود ہیں، گلی گلی میں اور
ایسی ایسی چیزیں جن کا عام پبلک سوچ نہیں سکتی ہمارے اداروں کو پتا ہوتا ہے. تو یہ جو قاتل ہیں انسانیت کے ان کا کیوں نہیں پتا ہوتا؟ سوال یہ ہے کیوں وہ لوگ جو ان کا ذہن بناتے ہیں اور ان کو اس طرف دھکا دیتے ہیں ان کا ان کو نہیں پتا ہوتا. سوال یعنی آپ سمجھتے ہیں شہیدی صاحب کی جو انتہا پسندی ہے اس کو ترویج جو لوگ دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے؟ یقینی طور پر ایسا ہے. یقینی طور پر جو لوگ ذہن بناتے ہیں وہ اس قاتل اور خودکش بچے سے زیادہ خطرناک ہے. اس بچے نے ایک دفعہ واردات کی، مر گیا، ختم ہو گیا، واصلہ جہنم ہو گیا. لیکن جو بنا رہا ہے وہ تو زندہ ہے. آج اسلام آباد میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اگر یہ سارے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے تو اس کا جرم اور اس کی سزا کس کو ملنی چاہیے؟ عام پبلک کو یا پھر ان اہل اقتدار کو جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں؟